أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. حضرات، تمام قسم کی تعریف و توصیف و بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس کائنات کا تنہا مالک ہے، جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہی کن فیکن کا مالک ہے. وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جس سے روکنا چاہے روک لیتا ہے. اس کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے لیے ہادی بنا کر، نذیر بنا کر، بشیر بنا کر تا قیامت تک آپ کی شریعت کو نافذ فرمایا. قیامت کے صبح تک آپ ہی کی شریعت نافذ ہوگی، آپ ہی کی شریعت قابل حجت ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات، آج کا جمعے کا ٹاپک عنوان ہے رزق میں برکت کیسے. حاضرین، یہ دراصل ایک سوال ہے جو عام لوگوں کے ذہنوں میں پھرتا ہوا نظر آتا ہے، گھومتا ہوا نظر آتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں صبح سے شام تک محنت کرتا ہوں، صبح جاتا ہوں اور شام میں گھر کو آتا ہوں، صبح سے شام تک کڑی محنت کرتا ہوں اور میرے رزق میں برکت نہیں ہوتی. مہینہ ہوتا ہے، میری سیلری آتی ہے، میری سیلری مجھے بس نہیں ہوتی ہے، اور الٹا قرضے پہ قرضہ ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے، میرے رزق میں برکت نہیں ہے. تو آئیے حاضرین، آج کے اس جمعہ میں آپ کے سامنے اس سوال کا جواب دے کر اپنی جگہ دوں گا، خطبے کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. حاضرین، یہ رزق کا جو معاملہ ہے، رزق جو ہے انسانی زندگی میں بندگی کے بعد سب سے اہم مسئلہ اور سب سے بنیادی مسئلہ رزق کا مسئلہ ہے. اس کے پیچھے انسان تگ و دو کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، صبح سے شام تک کوشش کرتے رہتا ہے، رزق کمانے کی کوشش کرتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں، آج ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک بندہ، ایک انسان صبح سویرے اٹھتا ہے اور
صبح سویرے اٹھنے کے بعد محلے کے گھروں میں اخبار ڈالتا ہوا نظر آتا ہے، اخبار ڈالتا ہے، اور اسی طرح دودھ کے پیکٹس بھی گھروں میں صبح سویرے اٹھ کر ڈالتا ہے، اور اسی طرح کوئی روڈ پر ٹھہر کر کڑی دھوپ میں ٹھہر کر کاروبار کرتے ہوئے نظر آتا ہے، اور اسی طرح کوئی شخص بس اسٹینڈ میں ٹھہر کر کاروبار کرتے ہوئے نظر آتا ہے، اور اسی طرح کوئی شخص کمپنی میں کاروبار کرتا ہے، کمپنی میں ملازمت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ان تمام کے پیچھے کون سا مقصد کار فرما ہے؟ یہ سوال ہے کہ ان تمام کے پیچھے کون سا مقصد کار فرما ہے؟ تو ہمیں جواب ملتا ہے کہ رزق کی تگ و دو، رزق کے پیچھے محنت، رزق کے پیچھے بھاگنا، رزق کے پیچھے محنت کرنا۔ تو حاضرین، ان تمام کے لیے شریعت اسلامیہ میں رزق کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے، واضح احکام بیان کیے گئے ہیں شریعت اسلامیہ میں۔ تو ہمیں رزق کے معاملے میں شریعت اسلامیہ بتاتی ہے کہ واضح بات بتاتی ہے، غور کرنے کی بات بتاتی ہے، وہ یہ ہے کہ رزق کا معاملہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ میں جتنا چاہوں، جتنا مجھے اچھا لگے اتنا رزق مجھے نہیں مل سکتا۔ آپ جتنا چاہے آپ کے ذہن میں جتنا رزق ہے، ملنا کوئی ضروری بات نہیں ہے، اس لیے کہ رزق کا معاملہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے حکم کے مطابق ہے، اس کے مشیت کے ساتھ ہے، اس کے فرض، اس کے حکم کے ساتھ ہے۔ وہ جسے جتنا چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور جسے رزق سے روکنا چاہتا ہے رزق سے روک کر رہتا ہے۔ حضرات، رزق کا معاملہ ایسا ہے کہ انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے، انسان ابھی دنیا میں آتا نہیں ہے، انسان ابھی رحم مادر میں ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، اس سے پہلے اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرات، اللہ کے حکم سے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 4 ماہ کا ہوتا ہے، 4 مہینے کا ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ آتا ہے۔ ایک فرشتہ آنے کے بعد اس میں روح پھونکتا ہے، روح پھونکنے کے بعد اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اور اسی طرح اس کا مقدر لکھ دیا جاتا ہے۔ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا مقدر لکھ دیا جاتا ہے، اس کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ اس دنیا میں کتنی عمر تک رہے گا، کتنی عمر پائے گا، کیا وہ اس دنیا میں رہ کر نیک بخت ہو کر زندگی گزارے گا، متقی ہو کر زندگی گزارے گا، یا اس کے برخلاف گناہوں میں اپنی زندگی گزارے گا۔ یہ تمام چیزیں لکھ دی جاتی ہے، اور اسی طرح رزق بھی اس کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، وہ کتنا رزق آئے گا، وہ کہاں پر کمائے گا، کہاں پر نہیں کمائے گا، وہ کتنے لقمے اپنے پیٹ میں ڈالے گا، یہ تمام کی تمام چیزیں لکھ دی جاتی ہے۔ تو حضرات، غور کرنے کی چیز ہے کہ جب تک انسان کا رزق مکمل نہیں ہوتا، جتنا اس کے مقدر میں ہے اس کا مکمل نہیں ہوتا، تب تک اس کی موت نہیں آتی۔ یہ واضح حقیقت ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان حالت مرض میں ہے، وینٹیلیٹر پر ہاسپٹل میں ہے، تو اس کے باوجود بھی وہ اس کو غیر فطری طریقے سے اس کو رزق مہیا کیا جاتا ہے، اس کو پائپ کے ذریعے، پائپ اس کے ناک میں لگا کر اس کے پیٹ میں رزق مہیا کیا جاتا ہے۔ تو حضرات، غور کرنے کی بات ہے کہ آپ کی موت اس تک نہیں آئے گی، اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک آپ کا رزق مکمل نہ ہوگا۔ تو حضرات، غور کرنے کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون دیکھیے کہ جب تک آپ وینٹیلیٹر پر چلے گئے، ایک انسان وینٹیلیٹر پر ہے، وہ منہ سے نہیں کھا سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے راستے سے رزق مہیا کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان رزاقیت ہے۔ حضرات، اسی طرح شریعت اسلامیہ بتاتی ہے کہ ہمیں رزق جو ہے، روزی روٹی جو ہے، انسان کا پیچھا کرتی ہے، انسان کے پیچھے بھاگتی ہے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ رزق کے پیچھے ہم بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، جہاں روزی روٹی ہے وہاں بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن شریعت اسلامیہ اس کے خلاف ہم کو بتاتی ہے کہ رزق انسان کا پیچھا کرتا ہے۔ جہاں جہاں انسان جائے گا وہاں اس کے پیچھے رزق آئے گا۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرزق لیتبع الرجل
کما یتبعہ اجلہ، جس طرح انسان کا پیچھا موت کرتی ہے، موت انسان کو آنی ہے، وہ کہیں بھی چلے جائے، کسی قلعے میں چلے جائے، کسی بڑی عمارت میں چھپ جائے، لیکن اس کو موت آ کر رہتی ہے، اسی طرح انسان کو بھی اس کا رزق جتنا مقدر میں ہے اس کو مل کر رہتا ہے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو رزق اس کا پیچھا کرتا ہے جس طرح اس کی موت اس کا پیچھا کرتی ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم رزق کے پیچھے نہ دوڑے، بلکہ ہم جو ہے رزق ہمارے پیچھے دوڑتا ہے۔ یہ محنت و مشقت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، یہ نہیں کہ آپ گھر میں بیٹھ جائیں محنت مشقت نہیں کرے، یہ غلط بات ہے، بلکہ آپ کو محنت و مشقت کرنا ہے، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ تو حاضرین، تو معلوم ہوا کہ انسان کی زندگی میں اہم ضرورت بندگی کے بعد سب سے اہم اور بنیادی ضرورت رزق کی ہے۔ رزق کے بغیر انسان زندگی نہیں گزار سکتا۔ بندگی کے بعد بندگی تو سب سے اہم ضرورت ہے، سب سے انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ہی اللہ کی بندگی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ تعالیٰ نے جن اور انس کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کی بندگی کرے۔ اللہ کی بندگی کے بعد زندگی گزارنے کے لیے سب سے اہم ضرورت جو ہے وہ رزق کی ہے۔ تو معلوم ہے، تو حاضرین یہاں تک ہم نے رزق کے معاملے میں جاننے کی کوشش کی۔ آئیے میں آپ کے سامنے چند اسباب بیان کرنے کی کوشش کروں گا، چند اسباب بیان کروں گا جس سے رزق میں برکت آتی ہے۔ تو سب سے پہلے رزق میں برکت کے لیے جو سب سے پہلے ضرورت ہے، سبب جو ہے رزق میں برکت کا سبب جو ہے وہ اللہ کی شان رزاقیت۔ اللہ کی جو شان رزاقیت ہے اس پر آپ کا کامل اور مکمل یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے، وہی اس کائنات کو کھلانے اور پلانے والا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جو کوئی زمین میں، جو کوئی سرزمین میں مخلوق ہے، ان لوگوں کا تمام رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اس کو اللہ تعالیٰ رزق مہیا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے رزاقیت پر، شان رزاقیت پر کامل یقین اور بھروسہ ہو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ اللہ تعالیٰ پر کما حقہ بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یعنی ایسے رزق مہیا کرتا ہے جس طرح وہ پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے کہ وہ صبح سویرے بھوکے اپنے پیٹ سے نکلتے ہیں، صبح سویرے اپنے گھر سے بھوکے نکلتے ہیں، لیکن جب شام میں اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو پیٹ شکم سیر ہو کر اپنے گھر کو لوٹتے ہیں۔ تو اللہ پر توکل ضروری ہے۔ حضرات یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ہے، توکل کا معنی، اللہ پر بھروسہ کا معنی یہ نہیں کہ آپ گھر میں بیٹھ جائیں، گھر میں ٹیکا لے کر بیٹھ جائیں، محنت نہ کرے، مشقت نہ کرے، ہرگز یہ نہیں، بلکہ اب توکل کے ساتھ ساتھ محنت بھی ضروری ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کو بے سہارا چھوڑ کر 40 دن کے لیے نکل جائے، 2 مہینے کے لیے نکل جائے، 4 مہینے کے لیے نکل جائے اور کہیں کہ میں نے اللہ کے اوپر بھروسہ کیا ہے، اللہ کے اوپر توکل کیا ہے، کوئی ظاہری اسباب نہیں، کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں، تو یہ ہم نے توکل کا غلط مفہوم اپنے ذہنوں میں بٹھا کر رکھا ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف اور صرف محنت نہ کریں، مشقت نہ کریں، محنت و مشقت کے ساتھ اللہ پر توکل کرتے رہنا چاہیے۔ آپ محنت بھی کریں، پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کریں۔ حضرات توکل کا یعنی اس کے بعد پہلا سبب توکل ہے، پھر اس کے بعد جو دوسرا سبب ہے رزق میں برکت کے لیے وہ ایمان اور عمل صالحہ۔ ایمان اور عمل صالحہ جس بندے کے اندر ہوگا اس کے رزق میں بھی اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے۔ مطلب کیا ہے ایمان اور عمل صالحہ؟ مطلب یہ ہے کہ بندہ دل کی گہرائی سے اللہ کی وحدانیت، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات میں یہ جو توحید کی 3 اقسام ہیں اس پر اس کو کامل یقین اور بھروسہ ہو۔ پھر اس کے بعد ایمان کے جو 6 ارکان ہیں، ان تؤمن باللہ وملائکتہ
وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره. یعنی ایمان کے جو 6 ارکان ہیں اس پر بھی اس کو کامل یقین اور دل کی گہرائیوں سے یقین اور بھروسہ ہو. وہ 6 ارکان کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ، کہ آپ اپنی دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر بھروسہ کریں، ایمان لائیں. ان تؤمن باللہ وملائکتہ، تمام رسولوں پر، تمام انبیاء پر آپ کا ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ہدایت کے لیے، اس کائنات کو رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. دوسری چیز ان تؤمن باللہ وملائکتہ، یعنی فرشتوں پر جو اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے اس پر بھی آپ کا کامل یقین ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد جو چوتھی چیز ہے یعنی کتابوں پر، جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل فرمائی ہے اس پر بھی آپ کا کامل یقین ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد روز قیامت پر، یعنی ایک دن قیامت قائم ہوگی، یہ دنیا فنا ہو جائے گی اور ہمارے کام کا، ہمارے دنیاوی زندگی کے جو کوئی ہم نے کام کیا ہے وہ تمام کا تمام بدلہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہم کو پیش کرنا. اللہ تعالیٰ ہمارا حساب و کتاب لے گا، اس کے اوپر یقین. اور 6ٹھی چیز جو ہے قدر، یعنی تقدیر پر، اچھی اور بری تقدیر پر بھی ہم کو ایمان لانا ضروری ہے. تو ان ایمان کے ساتھ، یعنی اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کے بعد، یہ جو 6 ارکان ہیں ایمان کے، اس پر ایمان لانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر کوئی شخص نیک عمل کرتا ہے، عمل صالحہ کرتا ہے، تو اس کے یعنی رزق میں برکت ہوگی. دلیل کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ نحل میں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. یعنی جو کوئی شخص مرد ہو یا عورت نیک عمل کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین زندگی نصیب فرماتا ہے، عطا کرتا ہے. تو حاضرین، بہترین زندگی میں رزق میں بھی برکت بہت ضروری ہے. بہترین زندگی کے لیے رزق میں برکت ضروری ہے. تو معلوم ہوا جو کوئی شخص ایمان کے ساتھ عمل صالحہ کرتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، تو اس کے یعنی رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرتا ہے. اس کے بعد جو تیسرا سبب ہے برکت کے لیے، یعنی اپنی رزق میں برکت کے لیے، وہ ہے نماز. حضرات، نماز بھی رزق میں برکت کے لیے ایک اہم سبب ہے. اسی لیے کہ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ اپنے گھر والوں کو وَأْمُرْ أَهْلَكَ، یعنی اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دے اور اس پر قائم رہے، نماز پر قائم رہے. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، یعنی ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، بلکہ ہم آپ رزق کھلانے والے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دینے والا ہے. تو مفسرین نے اس آیت میں بتایا ہے کہ نماز بھی رزق میں برکت کے لیے ایک ذریعہ ہے. اسی لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 رکعت کے تعلق سے فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، یعنی فجر کی 2 سنت ہے، اس کو دنیا اور دنیا میں جو کچھ چیزیں سب کی یعنی بہتر، یعنی فجر سے پہلے جو سنت ہے اس کا ادا کرنا دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. سنت کا یہ مقام ہے، سنت کو ادا کریں تو یہ اتنا فائدہ ہے، اتنی برکت ہے. تو سوچئے فرض نماز کی کیا برکت ہوگی. اسی لیے ضروری ہے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں،
خاص کر کے فجر کی نماز، اس فجر کی نماز کا اہتمام کرے. فجر کی نماز کے بعد کا جو وقت ہے وہ بڑا بابرکت ہے. جو اس وقت ان اوقات میں جو اپنی تجارت کرتا ہے، اپنے کاروبار کرتا ہے، رزق کے لیے تگ و دو کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا کرتا ہے، برکت ڈالتا ہے. تو ضروری ہے کہ ہم فرض نمازوں کا بھی اہتمام کریں. تو حاضرین، رزق کے اسباب میں سے ایک سبب نماز کی ادائیگی، نماز کو قائم کرنا ہے. تو اسی طرح اور ایک سبب جو ہے رزق میں برکت کے لیے وہ ہے تقویٰ. تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا کہ تقویٰ یہ ہے کہ محرمات، اللہ تعالیٰ نے جن احکام کو محرمات یعنی حرام قرار دیا ہے، اس سے باز رہنے کے لیے، اس کو ترک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں بٹھانا، یہ تقویٰ ہے. حضرات، آج ہم دیکھیے، آج ہمارے ماحول میں، آج ہماری سوسائٹی میں، آج ہمارے شہر میں دیکھیے کہ کس طرح کہ رزق کے معاملے میں، رزق کو کمانے میں ایک بھائی اپنے سگے بھائی کو دھوکہ دیتے ہوئے نظر آتا ہے. تقویٰ یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو کوئی اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے، جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے رزق کے راستے کھول دیتا ہے، اور اس کو رزق یہاں سے دیتا، وہاں سے دیتا، جس کا جہاں تک اس کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچتا، اس کی عقل نہیں پہنچتی، وہاں سے رزق اللہ تعالیٰ مہیا کرتا ہے. تو آج ہمارے ماحول میں دیکھیے، رزق کو کمانے کے لیے ایک سگا بھائی اپنے بھائی کو دھوکہ دیتے ہوئے نظر آتا ہے. اسی طرح ریئل اسٹیٹ میں ایک زمین 2-3 افراد کو فروخت کی جاتی ہے، صرف اور صرف رزق کو کمانے کے لیے. اور اسی طرح جو ہے اوقاف کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کیا جا رہا ہے، بلکہ قبضہ ہو چکا ہے. ان تمام کے پیچھے وجوہات کیا ہے؟ تو صرف اور صرف ایک وجہ ہے، وہ ہے رزق، وہ ہے یعنی مال و دولت کمانے کے لیے. اور اسی طرح ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں نالوں کے اوپر پلاٹنگ کر کے یعنی کئی افراد کو بے گھر کر دیا گیا. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے، وہ ہے رزق کو کمانے کے لیے. رزق کے پیچھے حضرات ایک بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لے کہ آپ اس طرح کا دھوکہ دے کر، اس طرح کے اللہ کے بندوں کو دھوکہ دے کر کتنا ہی رزق کیوں نہ کما لے، کتنا ہی مال و دولت کیوں نہ کما لے، لیکن اس کے بعد آپ کو سکون و چین نصیب نہیں ہوگا. جو سکون و چین نصیب ہوگا، تقوی کو اختیار کر کے جو سکون و چین نصیب ہوگا، اس طرح کے دھوکہ دے کر آپ کو مال و دولت کتنی ہی کما لے، سکون و چین نصیب نہیں ہوگا. اسی لیے آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں بٹھا لے کہ اگر میں کوئی کام کر رہا ہوں، اگر میں کاروبار کر رہا ہوں، تو سب سے پہلے یہ آنا چاہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کاروبار کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کے حکم دیا ہے، اس طرح کا کاروبار کرنے کا حکم دیا ہے، کیا یہ حلال کاروبار ہے یا حرام کاروبار ہے؟ یہ اپنے دلوں میں بٹھانا ضروری ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو کوئی بندہ اپنے دل میں، اپنے ذہن میں اللہ تعالیٰ کا تقوی بٹھاتا ہے، تو اس کو ایسے جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں تک اس کا یعنی گمان بھی نہیں پہنچتا، اس کے لیے رزق آسان کر دیتا ہے. تو تقوی، رزق میں برکت کے لیے تقوی بہت اہم ضرورت ہے. اسی طرح حاضرین، تقوی کے بعد جو ہے قرآن کی تلاوت، قرآن مجید کی تلاوت، وہ بھی رزق میں برکت کے لیے اہم سبب ہے. اسی لیے کہ جو قرآن مجید ہے وہ بڑی بابرکت کتاب ہے، اس کی تلاوت ہی وہ بڑی بابرکت ہے. اس کی تلاوت کرنا بہت ہی برکت ہے. اگر جو کوئی شخص گھر میں یعنی تلاوت کرتا ہے قرآن مجید کی،
تو اللہ تعالیٰ اس گھر میں برکت نازل فرماتا ہے. اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو کتاب ہے، یہ جو قرآن مجید ہے، جو ہم نے آپ پر نازل فرمایا، آپ کے ذریعے نازل فرمایا ہے، یہ بہت بڑی بابرکت کتاب ہے. اس میں یعنی اس کی آیت میں غور و فکر کرنا ضروری ہے، اور اسی طرح اس کے ذریعے، اس کتاب کے ذریعے یعنی اولو الالباب یعنی عقل مند نصیحت حاصل کرتے ہیں. ہمارے کاروبار میں، ہمارے گھر میں برکت کے لیے ضروری ہے کہ اس کتاب کی تلاوت کی جائے. حضرات آج ہمارے پاس دنیا کے تمام کاموں کے لیے وقت ہے، دنیا کے تمام کاموں کے لیے وقت ہے. رات میں 1 بجے تک، 2 بجے تک ہوٹلنگ کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. سوشل میڈیا پر یعنی سوشل میڈیا کو کھنگالنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. موبائل میں گیم کھیلنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. ہر چیز کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. اگر وقت نہیں ہے تو صرف اور صرف قرآن مجید کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے. تو حضرات آج سے ہم یہ عہد کر لیں کہ میں روز قرآن مجید کی تلاوت کروں گا. روز فجر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کروں گا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رزق کا دروازہ کھول دیتا ہے. تو حضرات اور ایک سبب جو ہے رزق میں برکت کے لیے، بر الوالدین اور صلہ رحمی. بر الوالدین یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا. یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا. اسی لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر لمبی کر دی جائے، اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کے رزق میں اضافہ کیا جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. حضرات غور کرے، ہم میں سے کون نہیں چاہتا، ہم میں سے کون پسند نہیں کرتا کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے، اس کے رزق میں برکت ہو. تو اس کے لیے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک یعنی ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرے، ان کو اف تک نہ کہے، ان کا کہنا مانے. تو یہ ہمارے رزق میں برکت، اس میں رزق میں برکت کا ذریعہ ہے والدین. اور اسی طرح رشتہ دار. آپ اپنے خاندان میں دیکھیں، آپ اپنے خاندان کا جائزہ لیں کہ ہمارے خاندان میں کون محتاج ہے، کون بیوہ ہے، کون حاجت مند ہے. ان کو آپ عطا کریں، ان کو آپ دیں. تو اللہ تعالیٰ جو آپ اس لیے کہ جو شخص کسی بندے کے یعنی بندے کی مدد میں لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. تو اسی لیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے تو ہمارے رزق میں برکت ہوگی. اور اسی طرح جو ایک سبب ہے، آخر ایک سبب بیان کر کے اپنے خطبے کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا، وہ ہے توبہ استغفار. توبہ استغفار بھی رزق میں برکت کا ذریعہ ہے. اسی لیے کہ نوح علیہ السلام کے زبانی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں، اے میری قوم والو، تم اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنی گناہوں کی معافی طلب کرو، تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں آپ کو کیا دے گا، کیا انعامات عطا فرمائے گا. تو آگے فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غفار ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. کہ اللہ تعالیٰ آپ پر موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا، آپ کو مال یعنی اولاد اور مال کے ذریعے مدد کرے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. آپ کو باغات اور نہریں عطا فرمائے گا. یعنی توبہ استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو مال بھی دے گا، اسی طرح اولاد بھی دے گا، اور اسی طرح آپ کے لیے باغات اور نہریں بھی فراہم کرے گا.
تو آج ہم غور کریں کہ آج ہم میں سے کتنے ایسے نوجوان ہیں جو اولاد کے لیے تڑپتے ہیں، اولاد کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی اس در پہ ماتھا ٹیکا تو کبھی اس در پہ ماتھا ٹیکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس کے لیے اگر اولاد چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ضروری ہے، مال کی برکت کے لیے بھی ضروری ہے کہ توبہ کرے، توبہ استغفار کرے، اور اسی طرح اولاد کے لیے بھی ضروری ہے، اولاد اگر ہم چاہتے ہیں اولاد کے لیے بھی ضروری ہے کہ توبہ استغفار کرے۔ یعنی توبہ استغفار بھی مال میں برکت کے لیے اور یعنی اپنے رزق میں برکت کے لیے ایک اہم سبب ہے۔ اور حاضرین، اسی طرح دعا کا دامن ہمیں ہمیشہ تھامے رہنا چاہیے۔ یعنی آپ کتنا ہی رزق کیوں نہ کما لیں، مہینہ آپ 50,000 ہزار یا 1,00,000 کی تنخواہ کیوں نہ ہو، اس کے باوجود بھی آپ دعا کا دامن تھامے رہیں۔ آپ رزق میں برکت کے لیے، اپنی روزی میں برکت کے لیے آپ دعا کرتے رہیں، ہمیشہ دعا کرتے رہے، نماز قائم کرے اور اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح ہمیں حرام کمائی سے بچائے، اور ہمیں جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور عمل صالحہ پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ اے اللہ، ہم میں سے جو بیمار حال ہے ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور اسی طرح جو قرض کے بوجھ میں دبے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بوجھ کو ہلکا کر دے، اور اسی طرح ہم میں سے جو یعنی جس کی شادیاں نہیں ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بہنوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہے، ان کو رشتہ نہیں مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور متقی صالح رشتہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔